اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلند صلوات کرو۔ سورہ مبارکہ الفتح کی 29ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت کا یہ پہلا حصہ ہمیں کلمہ پڑھوا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا پورے قرآن میں، جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ علی ولی اللہ قرآن میں لکھا ہو، آپ ان سے کہیں کہ پورا کلمہ آپ قرآن میں لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک جگہ ملے گا، اور محمد الرسول اللہ آپ کو ایک اور جگہ ملے گا، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا مولا تمہیں تو بھی تیسری جگہ ملے گا۔ قرآن کا حسن یہی ہے میرے عزیز۔ اس کی اور ایکوں کو بند کر دو گے، بالکل فلیٹ کر دو۔ قرآن کا یہ حسن ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو، قرآن اپنے قاری کو سونے نہیں دیتا۔ قرآن سن کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن جگانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا اسلوب ہی یہ ہے کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد انسان کا دماغ اور کھلنے لگتا ہے، سوچ اور بڑھنے لگتی ہے، اس کی تفکر کا انداز اور گہرا ہونے لگتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھنے والا پڑھ تو زمین پر بیٹھ کے رہا ہوتا ہے، مگر سوچ اس کی آسمانوں پہ جاتی ہے۔ اب قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ آپ کو ایک جگہ ملے گا، محمد الرسول اللہ آپ کو ایک اور جگہ ملے گا۔ پھر یہ علماء کرام نے، بلکہ سرکار دو جہاں نے، ائمہ اہل بیت نے، اور پھر ان سے جو روایات علماء نے ہم تک پہنچائیں، انہوں نے پھر اس کو اس انداز سے حدیث کی روشنی میں کلمے کو قرار دیا۔ اچھا، اکثریت میں جب اور غالب جب بات کی جاتی ہے، زیادہ تر لوگ جب بات کرتے ہیں تو بات زیادہ پھیلتی ہے، اور جب بات کرنے والے کم ہوتے ہیں تو وہ اس کی نسبت ذرا دب جاتی ہے۔ اب پوری دنیا کے مسلمانوں میں صرف محمد الرسول اللہ تک پڑھنے والے کیونکہ زیادہ ہیں، تو یہ کلمہ زیادہ مشہور ہو گیا، اور علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنے والے تعداد میں کیونکہ کم ہیں، اس لیے وہ بات دب گئی۔ لیکن بات کا دبنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا مرنے کے بعد تو ویسے ہی آنکھوں سے حجاب ہٹ جائیں گے۔ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ویسے ہی رضا صاحب، ویسے ہی مرنے کے بعد آنکھیں تو کھلنی ہیں، یعنی ابھی جو جاگتے لوگ نظر آ رہے ہیں، مولا کی زبان میں وہ سوتے ہوئے ہیں، اور جو قبرستانوں میں لیٹے ہوئے ہیں، دنیا انہیں مردہ کہتی ہے، علی انہیں زندہ کہتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے علی مولا فرما رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹ گیا ہے، وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو جاگتے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور انہیں تو وہ چیز بھی نظر آ رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہے، اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کے لیے لے جائے۔ جب آپ زیارت نامہ پڑھیں گے نا تو اس میں لکھا ہے کہ اشہد انک تشہد مقامی وترد سلامی وتسمع کلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ میرے بولنے، جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں جو آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں رکھ رہا ہوں، آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں۔ مگر کیا کروں کہ آپ کی آواز جو مجھ تک آ رہی ہے، آپ جو مجھے جواب دے رہے ہیں، وہ میرے کانوں کے پردے مجھے سننے نہیں دے رہے۔
مجھے اپنے ہی دو مصرے یاد آ گئے. میں نے ایک جگہ مولا کی شان میں کلام کہتے ہوئے دو مصرے کہے تھے، اور پورا کلام ہے، مطلب اس کا ظاہر یہ ہے کہ میرے امام رضا کی محفل ہے. عرض کیا تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے. اور پھر وہ شعر جس کی خاطر میں نے آپ کو یہ مطلب سنا دیا، وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھو. بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے. وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھو، حجاب کم نظری درمیان میں آئے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو یہ جی تو جب مریں گے تب نظر آئے گا کہ جنت کے 8 دروازوں پر علی اور ولی اللہ کا کلمہ لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اور ولی اللہ. جب مریں گے تب نظر آئے گا کہ جنت کی بجتی ہوئی کنڈی کی آواز آ رہی ہے. جب مریں گے تب نظر آئے گا کہ جنت میں چلنے والی ہوا کی آواز آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی. تو بہتر یہ ہے جب مرنے کے بعد بہت ساری جملہ مجھے ایک ہدیہ کرنے کا دل کرا. جب مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو مولا علی کے ایک اور قول پہ عمل نہ کرنا ہے. مولا علی فرما رہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. علی کا کلام بھی علی ہے، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. جو تمہیں فرشتے، بھائی ایک لفظ عجیب سا ہے جو میں کہنے سے پہلے اجازت دے رہا ہوں، جو تمہیں مرنے کے بعد فرشتے ڈنڈے کے زور پہ دکھائیں گے پھر تو ہاتھ میں ہی نہیں ہوگا. وہ اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے دیکھ لو. یاد رہے من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہو مسلم. جی علی ولی اللہ کہنے والے علی ولی اللہ نہ کہنے والوں کو کافر نہیں کہتے. کیا جگر ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا روش ہے، کیا طریقہ ہے، کیا اسلوب زندگی ہے، کیا تربیت ہے اہل بیت کی. علی ولی اللہ کہنے والے علی ولی اللہ نہ کہنے والوں کو کافر نہیں کہتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے نا محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ، جی یہ بھیڑ میں سے نکالنے کا کام کرتا ہے. یہ تاریخ میں گم ہونے سے بچاتا ہے، یہ مجمع میں ناپید ہونے سے بچاتا ہے، یہ ممتاز کرتا ہے، یہ علیحدہ نکال کے کھڑا کر دیتا ہے. اور جب علیحدہ نکال کے کھڑا کرے گا تو پھر ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ علیحدہ کھڑا ہو سکے. ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہے.